مسلمان ایسی باتیں پھیلا کر لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور کربلا کا دن آتا ہے، 10 محرم آتا ہے تو گھروں کے اندر نعوذ باللہ کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر کیسی خرافات ہوتی ہیں، شربتیں بانٹی جاتی ہے، کہتی ہے ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ارے 40 دن حضرت عثمان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ کے آرگنز نکال کر چبائے گئے، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آج تم صرف حضرت حسین کی بات آئی ہے تو کہتے ہو کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ شرم آنی چاہیے تم کو کہ بے شمار صحابہ شہید کر دیے گئے، حضرت خبیب شہید کر دیے گئے، سولی پر لٹکا کر انہیں نیزوں سے مار کر شہید کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، ان کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ بات آئی تو سال میں ایک مرتبہ اپنا سینہ تان کر یا حسین کے نعرے لگا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا کمال کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم سچے ہوتے، تمہارے دعوے کے اندر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوتا کہ ہر کربلا کے بعد اسلام اگر زندہ ہوتا تو کربلا کے موقع پر موجود صحابہ کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت کیا صحابہ زمین پر زندہ نہیں تھے؟ اس وقت زمین پر مدینے میں صحابہ موجود نہیں تھے؟ تم یہ کہتے ہو کہ کربلا کے وقت تک اسلام شہید ہو گیا، ختم ہو گیا تھا، کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت بھی کئی 100 صحابہ زندہ تھے۔ کیا ہو گیا ان صحابہ کے بارے میں؟ آپ ان صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھو، اگر صحابہ کے بارے میں زبان کشائی کرتے ہو، زبان کھولتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اس کا احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے اور آپ کو کہ معزز حاضرین، یقیناً 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت کا غم ہم کو بھی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے کہ نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔ اس کی تکلیف مجھے ہی نہیں، اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کا امیر المومنین حضرت معاویہ کے فرزند یزید کو بھی تھا، وہ بھی رو پڑے۔ دیکھے کہ حضرت حسین کی گردن کو لایا گیا تو حضرت یزید رو گئے اور کہا کہ ملامت کی ہے عبید اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سب باتیں چھپا کر غلط باتیں، غلط پروپیگنڈا کر لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں، یہودیوں کی سازش کو اپنا کر آج مسلمان بکتے جا رہے ہیں۔ نستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر قسم کی عبادت ہے، روزہ نظر و نیاز اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اور آپ کی زندگی میں اسلامی تاریخ کا ایک اور سال پیش کیا جس میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، میں اور آپ جس ماہ مبارک جسے محرم الحرام کہتے ہیں، جسے شہر اللہ کہتے ہیں، ایسے مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عبادتوں کی اہمیت آپ الحمدللہ وقتاً فوقتاً سماعت کر رہے ہوں گے۔ بس مختصر سا ذکر یہ ہے کہ محرم الحرام
وہ مہینہ ہے، اتنی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ حبیب کائنات کے ذریعے فرمایا کہ شہر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اہمیت کے حامل کا روزہ اگر کوئی ہے تو اس مہینے کی محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا اور اہمیت والا۔ تو یہ مہینہ جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے، تو اسی سے اندازہ لگوایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے سے اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا ذکر جب اللہ رب العالمین نے کیا تو ہم جیسے انسانوں کو بتایا کہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے ساتھ ایسا ظلم، اپنے آپ پر ظلم ایسا نہ کرو کہ کوئی گناہ کرے اپنے آپ کو مظلوم نہ بنا لو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نیکیوں کی جانب کثرت سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف دوڑتے رہتے، نیکیاں کمانے میں لپکتے رہتے، اسی طرح اس مہینے میں بھی وہ چیز میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کثرت سے زیادہ کثرت سے ہم صدقہ و خیرات کریں، نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس مہینے کی بہت اہمیت ہے اللہ کے پاس، اس مہینے کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو روزہ الحمدللہ آج بہت سارے احباب آج روزہ رکھے ہیں، اور آج 9 ہے، کل 10 ہے، بعض احباب کل اور پرسوں رکھیں گے اور بعض احباب آج اور کل رکھیں۔ تو اس اعتبار سے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزے کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے اگلے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ایک روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں تو اس کے ساتھ ایک اور دن یاد کر لوں گا، 9 تاریخ یا 11 تاریخ علماء کرام نے ذکر کیا۔ لہٰذا جن احباب کو سہولت آج تھی رکھ لیے، جنہیں آج سہولت نہ ہو سکی وہ کل اور پرسوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ کل تو لازمی رکھنا ہے، آپ کو 2 دن نہیں ہو سکتا ہے، کم از کم 1 دن ہی صحیح، کل 10 محرم ہے، اس روزے کی پوری تیاری کیجیے۔ اور رہی دوسری بات، اسلامی تاریخ اس مہینے سے وابستہ ہے، اس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اہم بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، سب سے اہم بات وہ ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لے کر اور محرم الحرام کے شروع کے 10 دن ہماری چند مسجدوں کے اندر محرم کی تاریخ بیان کیا جاتا ہے، کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور مسلسل 10 دن بیانات کا سلسلہ رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی اہمیت کی چیز اگر محرم میں کوئی ہے تو وہ 10 محرم کو جو کربلا کا حادثہ ہوا وہی سب سے اہم ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑی اہمیت کی چیز ان کی نظر میں کوئی نہیں رہتی، بس اسی کو اتنی اہمیت بتاتے ہیں لوگ کہ 10 محرم کے واقعے کو لے کر ان لوگوں نے کئی صحابہ پر الزام تراش کیا اور کئی صحابہ کو گالی تک دے دیا۔ لہذا تو آئیے کہ اصل میں مختصر طور پر اسلام کی قیادت اللہ کے نبی کے بعد سے کس حد تک چلی، مختصر اشاروں میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاقیہ طور پر خلیفہ چن لیا گیا، تمام امت کے لوگوں نے فیصلہ کر کر ابو بکر کو بیٹھایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر کے صحابہ کے بڑی جماعت کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع دیا، اس کے بعد اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چن لیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ نے فیصلہ کیا، کسی ایک صحابی نے جم کر بیٹھ کر اپنے خود سے نعوذ باللہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت چھینی، نہ حضرت حسین اور حسین سے حکومت چھینی، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوان نے تمام صحابہ کے اتفاق سے فیصلہ کر کر اس حکومت کو ان لوگوں نے انجام دیا۔ حضرت
حضرت عثمان غنی تک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ایسے شیعان علی کہہ کر کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے ایک ایسی سازش کی، یہودیوں نے ایسے کام، ایسے عراق اور کوفہ کی جانب ایسی وبائیں پھیلائی کہ دیکھو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حکومت کا حقدار ہوتا، خلافت کا حقدار ہوتا تو علی کو ہونا چاہیے، لیکن علی کی جانب سے حکومت چھین کر ان لوگوں نے، ابو بکر اور عمر اور عثمان نے حکومت اپنا لیا، علی کو، علی کے اولاد کو ان لوگوں نے محروم کر دیا۔ ایسی وبا پھیلائی گئی، ایسے وائرس ان لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں بھر دیا کہ کچھ لوگوں نے جو صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرنے والے نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان لوگوں نے اسلام کو بدنام اور برباد کرنے کی جو پالیسی ان لوگوں نے اختیار کیا، ویسے ہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اشکایا کہ حقیقت میں اس کے بعد یہ حکومت تم کو ہونی چاہیے، حقیقت میں تم ہونا چاہیے خلیفہ، یہ کہہ کر ان کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں نے باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کوفے کے اندر ایک جماعت تیار ہو گئی، کوفے میں ایک جماعت تیار ہو گئی جو شیعان علی کے نام سے تھی، کہ وہ جماعت جب کوفے میں زیادہ ہوئے ان سب لوگوں نے مدینے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ پائے تخت تھا، مدینہ دارالسلطنہ تھا اسلامی حکومت کا، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو آ کر ان لوگوں نے مدینے کے اندر آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرا کر لیا اور ان کو حوض ارش کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے دن بھائی؟ ایک دن دو دن نہیں، تقریباً 40 دن۔ 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، باہر سے راشن گیشن پورا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پینے کے پانی کے لیے عثمان غنی ترسنے لگے تو پانی تک ان کو میسر نہ ہو سکا۔ ایسی حالت حضرت عثمان غنی کے ساتھ کی گئی، اتنا ظلم عثمان غنی پر کیا گیا، کبھی ان لوگوں نے عثمان غنی کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ ذوالنورین ہے، اللہ کے نبی کے 2 بیٹیوں کے شوہر، ایک کے بعد دیگرے 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے داماد بنے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عثمان آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہ کرتا تب بھی تو جنت میں چلا جاتا۔ ایسے عثمان پر ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ شیعان علی نے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ اپنی مسجدوں میں اعلان اور واوے اپنے مائک پھٹنے کی آواز سے پکارتے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آئیے ان کی تاریخ بھی ہم مختصر جانتے چلیں۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کار شہید کر دیا ان شیعان علی نے۔ انہی غداروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم پوری امت کے لوگ متحد ہیں، آپ حقیقی حقدار ہیں۔ اس طرح کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کو لوگوں نے ایسے کیا کہ آپ ہی خلیفہ، آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ بنا تو ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تو چلیے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ میرے چاہنے والے اور مجھے زیادہ سپورٹ کوفہ سے ہے، کوفہ عراق کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والے، یعنی مجھے بیٹھانے میری حفاظت کرنے والے زیادہ وہاں پر ہے، لہٰذا انہوں نے دارالسلطنہ کو یہاں سے نکال کر کوفہ کے لیے شفٹ کر دیا۔ کیپٹل سٹی کو مدینے سے حضرت علی نے کوفہ کو لے جا کر وہاں پر شفٹ کر دیا۔ حقیقت میں کوفی لا یوفی، کوفی کے بارے میں عربی میں ایک محاورہ ہے کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھاپ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے۔ اسی علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا کوفی تھا جو حضرت علی کو چاہنے کے جھوٹے دھونگ مچاتا تھا، اسی نے حضرت علی کو شہید کیا، کوئی باہر والا نہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ آ کر حضرت علی کو کہا کہ چلو ہم تمہاری قیادت کو مانتے ہیں، چلو کوفہ چلیں، انہی لوگوں نے کوفہ لے جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو اس کے علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہمیں بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عدالت ہے، انصاف پسند ہے، ان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت مجھے اور آپ کو نہیں ہے،
किसी को इजाजत नहीं صحابہ کے بارے میں وہ صحابی ایسا کہیں کو کرے, وہ صحابی ایسا کہیں کو کرے, مجھے اور آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھ لیے اس بات کو. صحابہ نے جنگ لڑ لی, کس لیے ایسا جنگ کیے صحابہ؟ ارے صحابہ نے جو بھی جنگ کی اس وقت جو حادثہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں ہوا, کیا ہے, یہ اللہ کے حوالے. آپ کو اور مجھ سے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے. حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک دعا کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو ایک دعا کرنی چاہیے. کیا ہے دعا؟ کہ اے اللہ جیسے اس دور میں ہمیں پیدا کیے بغیر اس جنگوں کے دور میں صحابہ کے درمیان جب لڑائی ہوتی تھی اس دور میں پیدا نہیں ہو کر ہم جب جیسے ہم محفوظ رہ گئے, آج ہماری زبانیں اور ہمارے دماغوں کو بھی تو محفوظ کر لے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگو اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تبھی تم کامیاب ہوگے. صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تبھی تم کامیاب ہوگے. آج ان صحابہ کے بارے میں زبان کو شائی کرنے, زبان کھولنے اور ہم کچھ کہنے کے لیے یاد رکھو کہ ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی بات کرنے کی اجازت مجھے اور آپ کو شریعت نہیں دیتی ہے. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک کوفی تھا جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں پر بھروسہ کیا کہ ان لوگوں نے مجھے میری حفاظت کریں گے, یہ لوگ مجھے لے کر آئے, یہی لوگ مجھے سپورٹ کر دیں, انہی لوگوں نے غداری کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں شہید کر دیا. تو اس کے بعد جو خلافت کو سنبھالا حضرت امیر معاویہ نے. تو امیر معاویہ کون تھے؟ امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب ہوتے ہیں, سالے ہوتے ہیں رشتے میں. تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ دوسری جانب سے رشتہ بھی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک معاملے میں کراش آیا, فرق آیا. کہاں پہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بیانات کرتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر اپنے آپ کو اہل سنت کا نام لے کر نعوذ باللہ حقیقی بات چھپا دیتے ہیں. سیاست کے لیے نہیں لڑائی ہوئی دونوں کے درمیان. حضرت علی اور حضرت معاویہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ جب زندہ تھے دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ حکومت مجھے چاہیے, حکومت مجھے چاہیے, نہیں. فرق یہاں پر آیا کہ حضرت معاویہ کہنے لگے, حضرت معاویہ اور حضرت عثمان رشتہ دار ہیں, تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان کے قاتل آپ کے قریب رہتے, آپ کے آس پاس میں رہتے, ان کو قتل کر دو. پہلے قتل کا بدلہ قتل ہے, ان کو سزا کے طور پر ان کو قتل کر دو. تو حضرت علی نے کہا حالات برابر نہیں کروں گا, تھوڑا ٹائم چاہیے. بس یہی بات تھی حقیقت میں, حقیقی بات یہی تھی. انہی میں سے کچھ مسائل بڑھتے گئے. حقیقت میں کوئی اور ان دونوں کے درمیان کرسی کے لیے لڑائی نہیں تھی. کرسی کے لیے نعوذ باللہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی نہ حضرت معاویہ کی لڑائی تھی. لیکن یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ صرف کرسی کے لیے لڑائی تھی, یہ سراسر غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے, جھوٹ ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ پر. تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دور خلافت چلی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو علی کے ماننے والے جو شیعان علی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حضرت حسین کے بڑے ہوئے حضرت حسن پر بیعت کر لیا. کہا آپ کے ابا کے بعد آپ ہی حقدار ہیں, آپ کے ابا کے بعد آپ ہی حقدار ہیں, آپ امیر بن جانا, ہم آپ ہی کو مانیں گے. ادھر معاویہ کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مان لیں گے, آپ امیر بن جائیں. تو اب دونوں امیر بن گئے. مسلسل حضرت حسن جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے والد بادشاہ تھے, ادھر امیر معاویہ ایک جانب گورنر تھے, وہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ معاملات میں جنگیں ہوئی, کئی مسلمان زخمی اور شہید ہو گئے. ان سب چیزوں کو غور کرنے کے بعد حضرت حسن نے دیکھا 5 مہینے بعد تاریخی کتابوں میں 3 مہینے کا ذکر آتا ہے, 5 مہینے یا 3 مہینے کے بعد حضرت حسن نے جو حسین کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا اگر میں ایک بادشاہ بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں اور ادھر وہ رہیں, پھر ہمارے درمیان جنگیں ہو جائیں تو پھر خون کس کا بہے گا؟ مسلمانوں کا تو بہے گا, مسلمانوں کا خون بہے گا, کیا فائدہ ہے اس کے لیے؟ تو حضرت حسن خود جاتے ہیں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کون؟ حضرت حسن. آج جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ اگر غلط ہوتے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا, بیعت کیوں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ فی نفسی غلط نہیں تھے, نعوذ باللہ
وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنائے تھے، ایک جنگ ہوگی، اس جنگ کا سپہ سالار، اس جنگ پہ شریک، اس جنگ کا سپہ سالار ہوگا ایک آدمی، نام نہیں لیا اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، جو سپہ ایک آدمی کی قیادت میں جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس جنگ کے سپہ سالار امیر معاویہ تھے، امیر معاویہ تھے۔ تو لہٰذا ایسی شخصیت ہے امیر معاویہ، حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جو مسلسل مسلمانوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں حضرت امیر معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھی، اس کے بعد جب حضرت حسن نے آ کر خود اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیا، اس وقت سے مسلمان لگ بھگ تقریباً 5 سال کچھ سال مسلمانوں نے بڑی ترقی کر لی، بڑی ترقی کر لی۔ امیر معاویہ کے حیات تک اسلام ترقی کا آیا، اور اسلام دور تک بھی پہنچا ہے تو امیر معاویہ کے حیات میں پہنچا جب مسلمانوں میں آپس میں صلح کر لیا، لڑائی جھگڑے کو بند کر لیا۔ اس وقت حضرت حسن نے جب بیعت کر دی، اس وقت اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی عمر جب بڑھ گئی تو امیر معاویہ انتقال سے 3 سال پہلے صحابہ سے مشورہ بھیجا، صحابہ سے اس وقت موجود صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اگر امیر معاویہ چاہتے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر کوفہ کے لوگ ہیں، ادھر بصرہ کے، ادھر دمشق کے، یہ سب لوگ موجود ہیں، اور دوسری بات حضرت امیر معاویہ کے فرزند جو یزید ہے علیہ الرحمہ، ان کو اگر خلیفہ بنایا جائے تو یہ رہتے ہیں اگرچہ کہ دمشق کے، لیکن ان کا سسرال عراق کا ہے، کوفہ کا ہے، ادھر کے لوگوں کا ہے، تو سسرال کے لوگ ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر تم کہیں اور کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو بناؤ گے تو عراق کے لوگ پھر فتنہ کریں گے، دمشق کے لوگ فتنہ کریں گے، مسائل بڑھ جائیں گے امت کے لیے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا نیک ہے، تہجد گزار ہے، اچھے اوصاف کا حامل ہے، تو آپ باہر والے کو مت ڈھونڈیے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے یہ عہدہ، یہ آپ قیادت اپنے بیٹے کو دے دے۔ تو کئی لوگوں کے مشورے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان کے آخری خطبات میں، یاد رکھیے اس بات کو نوٹ کر لیجئے، حضرت امیر معاویہ اپنے خطبات کے آخری خطبات میں، آخری عمر میں ممبر پر کھڑ کر خطبہ دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر میں معاویہ میرا بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے میں اگر میں کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں تو میری خواہش، میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا امیر بادشاہ بننے سے پہلے تو اٹھا لے۔ کوئی باپ کرے گا اپنے بیٹے کے حق میں ایسی بدعا؟ کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈر رہے اللہ سے، ہو اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے کہیں میں غلطی نہ کروں، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو میرا بیٹا امیر بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے تو اٹھا لے میرے بیٹے کو۔ یہ فیصلہ ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں کرتے ہیں۔ تو یہ موٹی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یزید بن معاویہ علیہ الرحمہ امیر بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خلیفہ بنتے ہیں تو فوراً کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیا۔ اتنے خطوط لکھا عراق کے لوگوں نے حضرت حسین کو، جو حضرت علی کے چھوٹے بیٹا ہے، جن کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، کہ کہتے ہیں کہ تھیلی، ایک بوریا جسے ہم چاول کا تھیلا کہتے ہیں، پورا تھیلا بھر گیا خطوط سے، لیٹرز لکھ کر، آپ آ جاؤ ہم آپ کو امیر بنانا آپ آ جاؤ۔ یہ خطوط کو دیکھ کر حضرت حسین سمجھے کہ کوفہ والے شاید وفادار ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بھائی نصیحت کیا کہ سیاست ہمیں کام نہیں آئے گی، یہ سیاست اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں آئے گی، ہمارے لیے مناسب نہیں لگ رہی۔ لیکن حضرت حسین کو یہ کوفہ کے لوگوں کی اتنے خطوط کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں حقیقی میں
حقدار ہیں، حق پسند ہیں، میری تائید کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل نامی ایک صاحب اپنے چچازاد بھائی کو کوفہ کو بھیجتے، جاؤ تم جا کر کوفہ میں دیکھو کہ یہ لوگ جو خطوط بھیجیں صحیح معنوں میں ہے یا غلط ہے، صحیح معنوں میں وہاں ہمارے سپورٹ کرنے والے ہیں یا نہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ دیکھنی ہے کہ کیا ضرورت تھی حضرت حسین کو، اس لیے کہ اسلامی حکومت اسی کو مانی جائے گی، تمام لوگ اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کو خلیفہ مانا جائے گا۔ حضرت حسین کے ذہن میں یہ بات آئی، اتنے خطوط دے کر شاید یزید کو کوفے کے لوگ یزید کی قیادت قبول نہیں کر رہے، اس لیے ماننا پڑے گا، اس لیے انہوں نے جانا چاہا۔ حقیقت میں جانا چاہا، وہ لوگ ان کی قیادت کو نہیں مان رہے یزید بن معاویہ کی، تب مجھے جانا پڑے گا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جاتے ہیں، وہاں جا کر 2 یا 3 دن میں دیکھتے کہ صحیح معنوں میں مسلم بن عقیل جب کوفہ آتے ہیں تو کوفہ والوں نے آہو بھگت کی، بہت کیا، اور 30,000 آدمیوں نے بیعت کر لیا۔ کتنے؟ 30,000 آدمیوں نے کہا کہ ہم حضرت حسین کی قیادت کو ماننا چاہتے ہیں۔ حسین کی 30,000 آدمیوں کی بات کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حسین کو خط لکھ دیا کہ حقیقت ہے آپ آ جائیے۔ جب حقیقت آ جائیے یہ بات پھیل گئی تو یزید بن معاویہ کو خبر پہنچی کہ مکہ کوفہ کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ چوری غداری پیدگی، لوگ وہاں پر اپوزیشن میں آ چکے ہیں، وہاں پر تقریباً 30-40 ہزار آدمی جو ہے آپ کی قیادت کو ماننے کے خلاف ہے، گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو فوراً بادشاہ، وقت کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی غداری کرتا ہے تو اس کے ایکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ ڈالا، فوراً ڈال کر کہا کہ کوفہ میں کس کو گورنر بنایا جائے، ایک ایسا آدمی گورنر بنے کہ کوفے کے لوگ غداری نہ کرے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت حسین کو روکا جائے اور یا حسین جو ہے آ رہے ہیں، یہ کچھ ان کو اطلاع نہیں تھی، اتنا تھا کہ یہاں پر غداری ہو رہی ہے، آپ کی قیادت کو لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ فوراً یہ بات معلوم ہوتے انہوں نے میٹنگ ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد بہت سخت آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے، اس کو کوفے میں رکھا جائے کیونکہ کوفے کے لوگ بڑے غدار آدمی ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو جیسے ہی خلیفہ بنایا، گورنر بنایا گیا، تو گورنر ہاؤس پہ کھڑ کر میٹنگ کرتا ہے، الاؤنس کرتا ہے، دیکھو آج میں گورنر بن کر آیا ہوں آپ کے کوفے کے اندر، اگر کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے اندر کوئی آدمی غداری کے لیے قدم اٹھایا ہے تو میری تلوار ہے، اس کی گردن ہے، بس دوسری کوئی بات نہیں۔ جیسے اس کا اعلان ہوا، دیکھیے جیسے اس کا اعلان ہوا، 30,000 کوفی جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے سب نے غداری کر دیا، سب نے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، 30,000 لوگ دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو رکھنے گھر میں گھر بھی نہیں دیا رہنے کے لیے، سب باہر کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لوگوں کے ایسے کہہ بھیجا کہ معلوم ہوا کہ کوئی آئے ہیں جو آپ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اگر کوئی اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے معلوم ہوا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو ڈر گئے، اگر اس کو ہم رکھیں گے تو ہم کو بھی قتل کر دے گا یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ سوچ کر اس نے فوراً ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو باہر ڈال دیا۔ اور جب معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آئے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی، عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل جو اللہ حضرت حسین کے چچازاد بھائی تھے، انتقال سے پہلے فوراً خط لکھتے حضرت حسین کو، یہ لوگ بڑے غدار ہیں، آپ ان پر بھروسہ مت کیجئے، میں جلدی میں بھروسہ کر لیا ان پر، آپ ہرگز مت آئیے۔ جب جو خط انہوں نے لکھا، حضرت حسین مقام قادسیت آنے تک جو ہے آ گئی، وہاں تک حضرت حسین آ جانے تک یہ خط پہنچا، وہاں پہنچے قریب مقام قادسیت تک۔ حالانکہ حضرت حسین جب ایک خطوط دیکھ کر مدینہ سے نکل رہے تھے تو مدینے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ مت جائیے، عبد الرحمن بن ابو بکر، صحابہ موجود تھے رضی اللہ عنہ ورضوان، کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے، کوفے کے لوگ صحیح آدمی نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے خطوط مجھے بھیجا ہے ان لوگوں نے، اور میرا بھائی مسلم بن عقیل گئے ہیں، انہوں نے بھی خط بھیجا ہے مجھے کہ آ جاؤ، تو حقیقت ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں حقیقت کیا ہے جا کر۔ ان لوگوں نے روکنے کے باوجود بھی 70 پر 2 آدمیوں کی لشکر کے ساتھ، اب 70 پر 2 آدمی اپنے گھر، اپنے بیوی بچے سب ملا کر 70 پر 2 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ۔ وہ لوگ نکلتے ہیں اور مقام قادسیہ میں آنے کے بعد ایک خط ملتا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے یہاں پر یہ لوگوں نے سب مجھے چھوڑ دیا، آپ ہرگز مت آئیے۔ تو یہ خط لکھنا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کا خط دیکھ کر حضرت حسین واپس جانا چاہتے تھے،
واپس جانا چاہتے تھے تو مسلم بن عقیل کا ایک بھائی تھا، سگا بھائی اس کے اندر، اس نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کا خون کا بدلہ مجھے لینا ہے، آپ لوگ جانا ہے چلے جاؤ، میں جا کر جڑ لڑ کر آؤں گا۔ یہ معاملہ یہاں سے بگڑا، اصل میں حقیقت میں معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے لوگ آتے، آ کر بات چیت ہوتی ہے آپس میں، کہتے ہیں کہ حضرت حسین دیکھو میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، ان لوگوں کے خطوط کی وجہ سے آیا۔ جیسے یہ بات ہو رہی تھی تو کوفے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر حضرت حسین کے بیگ میں جو خطوط ہے، اگر وہ خطوط یہاں دکھا دیے جائے تو عبید اللہ بن زیاد دیکھ لے گا، یہ خطوط ہمارے سب کے نام باہر آ جائیں گے اور عبید اللہ بن زیاد ایک ایک کو چن کر قتل کر دے گا، لہٰذا حضرت حسین کا ہی خاتمہ خط کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، سازش کس کی تھی؟ وہاں پر موجود کوفیوں کی تھی۔ ان لوگوں نے ابھی بات چیت ہو رہی تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے ہوئے لوگوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، مجھے کسی مسلمانوں کا کوئی جنگی قافلہ جا رہا ہے تو اس میں مجھے بھیج دو، میں ایک ادنا مسلمان بن کر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر لوں گا، جا کر شہید ہوا نہیں ان کے ساتھ، یا پھر مجھے حضرت یزید بن معاویہ جو معاویہ کے بیٹے ان کے پاس بھیج دو، میں جا کر ان کے ساتھ فیصلہ بیعت کرنے کے لیے تھا، یا پھر مجھے مدینہ جانے دے دو۔ یہ کہہ کر مقام کربلا کی جانب کے قادسیہ کے پاس سے کہا گئے مقام کربلا کدھر ہے؟ کوفہ کی جانب نہیں ہے، مقام کربلا جو ہے کوفہ سے ہٹ کر دمشق کی جانب ہے، جہاں پر حضرت یزید بن معاویہ ہے، جہاں پر دارالسلطنہ ہے، ادھر جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں حضرت حسین کو کوفہ جانا تھا یا جنگ لڑنے کا ارادہ تھا یا کوفیوں کے بارے میں کچھ یہ تھا تو حضرت حسین ادھر جاتے تھے کوفہ کی جانب، کوفہ سے انہوں نے ارادہ کٹ کر لیا، معلوم ہو گیا کہ لوگ غدار ہیں کوفی لوگ، تو اس لیے انہوں نے حضرت یزید بن معاویہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر کر اس جانب پلٹے۔ وہ مقام پر جانے کے اس راستے میں آپ کو کربلا کا میدان آتا ہے، وہاں پر جب ڈسکس ہو رہا تھا، ابھی حضرت حسین ڈسکس ہی کر رہے تھے تو یہاں کوفیوں میں سے ایک آدمی نے فوراً تیر چلائی اور ایک ننھے معصوم بچے کو شہید کر دیا جو حسین کے بغل میں تھا، چھوٹا بچہ۔ وہاں سے ادھر سے جنگ شروع ہو گئی، معاملہ بگڑ گیا۔ یہ جنگ شروع ہونے کا سب سے بڑا ریزن حقیقت میں کوفی لوگ، ان لوگوں نے جو خطوط بھیجا وہ راز باہر پڑے گا تو عبید اللہ بن زیاد ہمیں قتل کر دے، اس ڈر سے ان لوگوں نے حضرت حسین کے ساتھ ایسی غداری کی، حضرت حسین کے ساتھ ایسی غداری ان لوگوں نے کیا۔ یہ سب باتیں تھی۔ حقیقت میں جو عبید اللہ بن زیاد کا معاملہ تھا تو حقیقت میں عبید اللہ بن زیاد کو چاہیے تھا کہ حضرت حسین نے جو شرائط رکھے ان پر عمل کروا لیا جائے، لیکن عبید اللہ بن زیاد بھی اس بات کو مانا نہیں۔ وہ حضرت یزید بن معاویہ جو حضرت معاویہ کے بیٹے تھے، انہوں نے نہ قتل کرنے کا حکم دیا حضرت حسین کو، نہ حضرت حسین پر ظلم کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں انتقال سے پہلے، کیا وصیت کر؟ دیکھو بیٹا بے یزید، دیکھو حسین اگر آئے، حسین سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، کیونکہ حسین کو ہماری قیادت تھوڑا پسند نہیں ہے، تھوڑا ناراض ہے حسین، سب مان لیے سوائے حسین اور چند دو چار صحابہ کے، اگر حسین ناراضگی سے کچھ بھی کہہ دے تو حسین کو جواب نہ دینا، حسین کو جواب مت دینا، حسین کے خلاف جنگ نہ کرنا، حسین سے کوئی لڑائی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ نواس رسول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کا چہیتا نواسا اور بڑے عزت والا آدمی ہے۔ حسین کے بارے میں حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزید کو نعوذ باللہ گالیاں کی بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے 2-4 منٹ زیادہ لے لوں معذرت کے ساتھ کہ حضرت یزید کے اخلاق آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو ممبر رسول پر کھڑ کر یزید کے بارے میں گندی گندی گالیاں دیتے، بعض جگہ کہتے ہیں یزید کتا ہے، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے۔ اگر یزید ایسا ہوتے، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہوتے تو آئیے آپ کو سب سے بڑی دلیل آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت یزید ایک جنگ کے اندر، جو ایک جنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ، اس جنگ کا جو سپہ سالار ہوگا، کمانڈر ہوگا، وہ جنتی ہوگا اور وہ جنگ میں جانے والے سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس کے سپہ سالار کون تھے؟ یزید بن معاویہ تھے۔ اور اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بڑے بڑے صحابہ جاتے ہیں۔
कौन से बड़े सहाबी गए, एक नाम के साथ जिक्र आता है हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अल्लाह के नबी जिसके मेहमान बनते हैं मदीने के अंदर सबसे पहले, वो सहाबी उस जंग में जाते हैं और उस जंग में जाते हुए अपने से इस नौजवान सिपह सालार को बुलाकर कहते हैं, उस वक्त अबू अय्यूब अंसारी की उम्र 80 साल थी। कितने साल थी? 80 साल थी। वो बुलाकर हजरत यजीद को कहते, यजीद बिन माविया को, बेटा इधर आना, मेरी एक वसीयत है, सुन लेना। वसीयत यह है कि मेरा इंतकाल इस जंग में हो जाए तो मेरी जनाजे की नमाज तुम पढ़ाना। अरे एक सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिसके मेहमान अल्लाह के नबी बनते हैं, अगर यजीद जिना करने वाला होता, नऊज़ बिल्लाह, यजीद गद्दार होता, यजीद धोखेबाज होता, यजीद बद्दीन होते, नऊज़ बिल्लाह, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी क्यों कहते कि तुम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाना? और उनकी क़ियादत में जंग करने को क्यों तैयार होते बड़े बड़े सहाबा? ये रही बात। और दूसरी वसीयत ये करते कि मुझे इन रोमियों की ज़मीन में सबसे ज़्यादा अंदर ले जाकर दफनाना, कितना करीब हो सके उतना करीब मुझे ले जाकर उनके हिस्से में मुझे दफनाना। जितना जंग जितनी अंदर जा सकी हमारी फ़ौज, उतनी अंदर ले जाकर वहाँ मुझे दफनाना। ये इस्लाम की मोहब्बत का असर था कि हम दुश्मनों की ज़मीन को कितना जीत कर आगे आए हैं, ये बताना मकसूद था। लिहाजा इस तरह की बेशुमार बातें थी कि हज़रत यजीद बिन माविया के बारे में, यजीद बिन माविया के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सोतेले भाई, हज़रत अली रज़ी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सोतेले भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, वो खुद कहते हैं कि मैंने माविया के साथ एक रात या दो दिन गुजारा, मैंने उनको नमाजी पाया, तहज्जुद गुजार पाया और गरीबों की मदद करने वाला पाया। उनके बारे में जो बातें गलत फैलाई जा रही है वो गलत है कहकर उसी वक्त उनके बारे में कहा गया। ऐसी बेशुमार बातें हैं इस करबला के मैदान को लेकर। ये कहा जाता है कि करबला के मैदान में ऐसा किया गया, जुल्म किया गया। यकीनन हज़रत हुसैन की शहादत को हम गम मानते हैं। हज़रत हुसैन की शहादत गलत थी, गलत हो गया, हम भी मानते हैं। कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के साथ जो शहादत हुई उनके साथ क्या वो मामूली थी? क्या सैयद शुहदा कौन थे? मीर हमजा, उनको क्यों नहीं याद करते? हजरत अली को शहीद किया गया, उनको क्यों नहीं याद करते? उनके भाई हजरत हुसैन की शहादत, हसन की शहादत को क्यों याद नहीं करते? ऐसे बेशुमार सहाबा इंतकाल कर गए, उनको क्यों नहीं याद करते? हकीकत में करबला के मैदान को लेकर यहूदियों ने कुछ साजिश की और उस साजिश के तहत आज हमारे मुसलमान, कम अक्ल मुसलमान, कम इल्म मुसलमान ऐसी बातें फैलाकर लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और करबला का दिन आता है, 10 मुहर्रम आता है तो घरों के अंदर नऊज़ बिल्लाह कैसी कैसी खुराफात होती है, मस्जिदों के अंदर कैसी खुराफात होती हैं, शरबतें बांटी जाती है, कहती है उनको भूखा प्यासा रखा गया। अरे 40 दिन हजरत उस्मान को भूखा प्यासा रखा गया, उनके बारे में कभी बात नहीं करते। हजरत हमजा के आर्गन्स निकाल कर चबाए गए, उनके बारे में बात नहीं करते। आज तुम सिर्फ हजरत हुसैन की बात आई है तो कहते हो कि उनको भूखा प्यासा रखा गया। शर्म आनी चाहिए तुमको कि बेशुमार सहाबा शहीद कर दिए गए, हजरत खुबैब शहीद कर दिए गए, सूली पर लटका कर उन्हें नेज़ों से मार कर शहीद किया गया, हजरत मुसाब बिन उमैर को शहीद किया गया, उनको कभी याद नहीं करते। बात आई तो साल में एक मर्तबा अपना सीना तान कर या हुसैन के नारे लगाकर तुम ये समझते हो कि तुमने बड़ा कमाल कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुम सच्चे होते, तुम्हारे दावे के अंदर तुम्हारा ये दावा सच्चा होता कि हर करबला के बाद इस्लाम अगर जिंदा होता तो करबला के मौके पर मौजूद सहाबा कहाँ चले गए थे? उस वक्त क्या सहाबा जमीन पर जिंदा नहीं थे? उस वक्त जमीन पर मदीने में सहाबा मौजूद नहीं थे? तुम ये कहते हो कि करबला के वक्त तक इस्लाम शहीद हो गया, खत्म हो गया था, करबला के बाद ही इस्लाम जिंदा हुआ। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस वक्त भी कई 100 सहाबा जिंदा थे। क्या हो गया उन सहाबा के बारे में? आप उन सहाबा के बारे में गलत अकीदा रखते हो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखो, अगर सहाबा के बारे में जबान कुशाई करते हो, जबान खोलते हो तो याद रखो अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। इसका एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे और आपको कि मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, यकीनन 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन की शहादत का गम हमको भी है, हमारे दिल में भी है कि नवासे रसूल को शहीद किया गया। इसकी तकलीफ मुझे ही नहीं, उस वक्त का बादशाह, उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत
معاویہ کے فرزند یزید کو بھی تھا، وہ بھی رو پڑے، دیکھے کہ حضرت حسین کی گردن کو لایا گیا تو حضرت یزید رو گئے اور کہا کہ ملامت کی ہے عبید اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سب باتیں چھپا کر غلط باتیں، غلط پروپیگنڈا کر کر لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں، یہودیوں کی سازش کو اپنا کر آج مسلمان بکتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں حقیقت کیا ہے جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے، ان کے مطابق ان کے جس طرح ان لوگوں نے زندگی گزارا اس طرح زندگی گزارنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ یہ محرم الحرام جو بابرکت مہینہ ہے، اے اللہ بڑی عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی طرح ہماری زندگیوں میں عزتیں ڈال، عزتیں دے دے اللہ، روزی روٹی دے دے، برکتیں دے دے، عزت دے دے اللہ۔ اے اللہ ہر بلا ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما لے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اے اللہ ان سب کے قرضوں کو ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں اے اللہ سب کو حلال روزی نصیب فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہم میں کوئی بھی بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اسی طرح بنگلور کے ایک عالم دین مولانا احمد اللہ قریشی عمری مدنی بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا یہ محرم کا مہینہ جو جب تقریباً اور 20 دن باقی ہیں، ان 20 دنوں میں ہمیں کثرت سے تیری عبادت کرنے والے، نیکیاں لوٹنے والے بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما لے، ہمیں نیک توفیق نصیب فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رب حلیم۔